السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بھی کہا۔ کیوں کہا؟ انسان جب پیدا کیا تو ظاہر ہے اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کچھ اشیاء اللہ پاک نے، نباتات، درخت، پودے، سبزیاں، زیر زمین سبزیاں پیدا کیں جو انسان کی زندگی میں آگے چل کر فلاح و بہبود کا ذریعہ بن سکتی ہیں یا بن رہی ہیں۔ جب میڈیکل سائنس آئی اور اس میں بہت سی ترقی کی، اور اس میں میڈیکل سائنس والوں نے پھر ان دواؤں کے سالٹس نکال کے تو دوائیاں بنانی شروع کیں، اور آج دنیا بھر میں دواؤں کی مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، اور حقیقت پر مبنی ہے، محض رونا نہیں ہے۔ اب دوائیں خریدنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ دیکھتے دیکھتے یہ کچھ عرصے سے ہی، کوئی پچھلے 1.5-2 سال سے، دوائیوں کی قیمت، میڈیسن کی قیمت، ایلوپیتھک میڈیسن کی قیمت، دیسی دوائیوں کی قیمت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ڈبل 3 4 ٹائم ہو جاتی ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کے لیے ایسی دوائیاں ڈیلی یہ کھانی لازمی ہوتی ہے، وہ مثلا اگر پروسٹیٹ بڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے دوائی لازمی ایک گولی کھانی پڑتی ہے، اور وہ دوائی جو ہوتی تھی کبھی پچھلے سال، 1.25 سال، 1.5 سال پہلے، اس کی قیمت، ایک گولی کی قیمت کو تقریباً 30 روپے تھی، جو اب 130 روپے کی ہو گئی ہے، اور اس کی کمی بیشی کا کوئی چانس نہیں۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ انہوں نے جو اس کی دوائیاں بنائی ہیں، یا جو بلڈ پریشر کی بنائی ہیں، یا زندگی بچانے والی دوائیاں جسے کہا جاتا ہے ایلوپیتھک والے، چونکہ دنیا میں پروپیگنڈا بہت ہے، اور اس پروپیگنڈے کو بہت زیادہ فروغ دینے کے لیے ایک میڈیا بھی موجود ہے، اور وہ اس کو لگا رہتا ہے دنیا بھر میں کہ وہ اب یہی کام ہے جی، صرف یہ علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے، اور اس میں اور باقی سب فضول ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبزیاں، پھل، نباتات، سبزہ، پودے، درخت، ایسی چیزیں پیدا کی۔ جب وہ مخلوق بنا رہا تھا تو اس کو نہیں پتہ تھا کہ میں نے اس کی زندہ رکھنے کے لیے، ان کے مسائل کے لیے، جب یہ بیمار ہوں گے تو ان کے لیے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کر کے رکھا تھا، اور یہ ساری چیزیں اسی لیے بھیجی ہوئی ہیں، جس کا ہم استعمال کرنے سے آج کا گریزاں ہیں۔ چونکہ پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، ڈاکٹر حضرات پیسے دوائی لکھ دیتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ لانا آپ کے لیے لازمی ہے۔ اب نہیں لائیں گے تو اب نفسیاتی طور پر ہی مر جائیں گے، اور اگر خریدیں گے تو دوسری صورت میں بھی آپ مر جائیں گے، دونوں صورتوں میں ہی آپ کے لیے پریشانی ہے۔ تو اس لیے ان دعاؤں پر، ان پر بھروسہ کر کے، ان کی پوزیشن جان کے آپ سبزیاں کھائیں، جان کے پھل کھائیں، فروٹ کھائیں، اور دیگر معدنیات ایسے چیزیں کھائیں جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، تو آپ کو وہی فائدہ دے سکتی ہیں جو میڈیسن فائدہ دیتی ہیں۔ تو ناظرین، ادویات کے بغیر طبی طریقوں سے بھی بلڈ پریشر کو معمول پر کس طرح رکھا جا سکتا ہے، یہ سوال مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ معتدل نوعیت کے ہائی بلڈ پریشر میں چند مثبت عادات ادویات کی ضرورت ختم نہیں تو کافی حد تک کم کر سکتی ہیں۔ ادویات کم مگر مؤثر استعمال کریں۔ ہر دوا میں کیمیاوی مادے ہوتے ہیں، کوئی بھی دوا ضمنی، ذیلی یا سائیڈ ایفیکٹ سے مبرہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں ادویات کیونکہ طویل عرصے تک لینی ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی مقدار کم از کم اور مؤثر ہو۔ اسی لیے مناسب اور محفوظ راستہ یہی ہے کہ بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے کے لیے اس طرح کے روزمرہ کے مثالی معمولات ہونے چاہیے جو مریض کو ممکنہ حد تک دوا سے کم مقدار میں کھانی پڑے، ممکنہ حد تک دوا کم سے کم مقدار میں کھانی پڑے۔ ماہرین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کم سے کم
डालें। नमक के बगैर खाना पकाएं और खाने के दौरान जायका की बेहतरी के लिए थोड़ा सा नमक डाल लें। नमक बिल्कुल ना इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में नमक की कमी, पसीने के ज़रिए नमक निकल जाता है, नुकसानदेह हो सकती है। खाने में सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि मिर्च की वजह से मज़ीद नमक की कमी ज़रूरत पेश आती है और फिर नमक डालना पड़ता है खाने में। फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं। ताज़ा और पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, मौसम के फल, पसंदीदा दालें इस्तेमाल करें, लेकिन चटनी और अचार का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। मछली और मुर्गी इतदाल से खाएं। सुर्ख गोश्त जैसे गाय, बकरी वगैरह से परहेज़ करें। मगज़, कलेजी, गुर्दे वगैरह से तो लाजमी परहेज़ करें। बग़ैर चिकनाई के दूध और दही का इस्तेमाल करें। घी और मक्खन कम खाएं। कम चिकनाई वाला तेल डालें। खाना पकाने का तेल चिकनाई से भरपूर नहीं होना चाहिए। घी, मक्खन वगैरह में कोलेस्ट्रॉल और चिकनाइयाँ ज़्यादा होती हैं। सूरजमुखी, सोयाबीन और कॉर्न ऑयल जो मकई से निकाला जाता है का इस्तेमाल करें। तमाम तली हुई और बेकरी आइटम से परहेज़ करें। आराम का ख्याल रखें। रात जल्दी सोना और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद सोना चाहिए। अपने आप को पुरसकून रखना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। सही आराम बेहतर इलाज है और सेहत की बहाली के लिए आराम करना बेहद ज़रूरी है। ज़हनी और जिस्मानी दबाव से बचें। इस बात की कोई दलील नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जिस्मानी काम या वर्जिश नहीं कर सकते। ताहम इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि काम या वर्जिश के दौरान ज़्यादा सांस ना फूले, कोई ऐसी वर्जिश ना की जाए, और ना ही इसकी ज़रूरत से ज़्यादा थकावट महसूस हो। ज़रूरत से ज़्यादा काम, परेशानी, नफसियाती दबाव सेहत के लिए बिल्कुल इसी तरह मुज़िर है जिस तरह जिस्मानी थकावट। कोशिश करें कि परहेज़ से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि एहतियात इलाज से बहरहाल बेहतर है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह किसी और नई नेमत के साथ हाज़िर होऊंगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। आज की अच्छी बात, बदगुमानी और बदज़बानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। हंसते वसते रहिए। कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।